محرم کی گھڑیاں حضرت امام حسین، ان کے قافلے، ان کی محبتوں کے ساتھ بہت نمایاں ہوئیں. لیکن اگر محرم کو ہم ازل سے دیکھیں تو حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ جو تشریف لائے محرم کے مہینے میں آئے. نوح علیہ السلام کو جو کشتی میں کنارہ ملا محرم کے مہینے میں ملا. اور لوط علیہ السلام کی قوم کو آخر کار ان میں سے جتنے لوگوں نے توبہ کی محرم کے مہینے میں. ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات محرم. ایک پوری تاریخ ہے ایک پیچھے محرم کے مہینے کے تقدس کی، احترام کی، حرمت کی ایک پورا نظام ہے. اور محرم کے ساتھ امام حسین کی نسبتیں، حضرت حسین بن علی بن ابی طالب، ان کی نسبتیں بہت عجیب ہیں. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں دیا کیا ہے. امام حسین کی زندگی کا سب سے پہلا نظام تقوی ہے. اور تقوی نیکی کرنے کو نہیں کہتے. کسی نے حضرت عباس رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے چچا، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تو پوچھا نہ کرنے کا نام ہے، کرنے کا نام تو نہیں ہے. فرما دیجئے کیا کرنے کا نام، کیا نہ کرنے کا نام؟ فرمایا تقوی گناہ نہ کرنے کا نام ہے. ایک بندہ بہت زیادہ نیکیاں کرتا ہے اور پھر بہت گناہ کرتا ہے، اس کو متقی نہ کہا جائے گا. فلسفہ حسین تقوی کا نام ہے. فلسفہ حسین قربانیوں کا نام ہے. فلسفہ حسین پانی نہیں مل رہا، پیاس کی شدت ہے. میں اس جگہ کو جا کے خود دیکھ کے آیا ہوں، کربلا کی ان وادیوں میں. لیکن اس بات کا اس پیغام کا نام ہے کہ وہاں حرام نہیں چلے گا، وہاں مشکوک نہیں چلے گا، وہاں حلال طیب اور طاہر زندگی چلے گی. ایک نظام ہے. اور فلسفہ حسین سجدوں کا نام ہے کہ جنگ جاری ہے اور نماز کا وقت آیا. آدھوں نے نماز پڑھی، آدھوں نے جنگ کی، پھر انہوں نے نماز پڑھی. سجدے قضا نہیں ہوئے اور سجدے ادا ہوئے ہیں. اور فلسفہ حسین دعاؤں کا نام ہے. وہاں کربلا کی وادیوں اور گھڑیوں میں امام حسین نے بہت دعائیں مانگی، اور وہ دعاؤں کی پوری کتابیں اس وقت موجود ہیں. وہ دعائیں کیا تھیں؟ جس میں اللہ کی محبت، جس میں اللہ کے ساتھ عشق، جس میں اس کی ذات عالی کے ساتھ تعلق اور محبت، ان دعاؤں کا نام ہے. اور فلسفہ کربلا کا ایک پیغام دیتا ہے کہ خیال کرنا، جب ایک طرف حق ہے اور ایک طرف ناحق ہے، اور وہ حق حلال کی شکل میں آئے، طیب طاہر کی شکل میں آئے، حلال کی شکل میں، طیب طاہر کی شکل میں آئے، تو پھر حلال کبھی نہ چھوڑنا. اور حرام کے اوپر تمہیں کائنات کیا تخت مل جائے، اس کو کبھی اس کے قریب نہ جانا. زندگی کا ایک سفر میں آپ طے کر رہے ہیں اور طے کریں گے موت تک. وہ ہستیاں زندگی کا سفر طے کر گئیں، لیکن انہیں ہم مردہ نہیں کہیں گے. اور اللہ کے عاشق ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں، اور عاشقوں کی زندگی ہی اصل زندگی ہے. اور وہ زندگی ہے ایسی زندگی ہے جس زندگی کے بعد موت نہیں ہے. ایک عجیب واقعہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے. ایک شخص اپنی والدہ کے قبر پہ جاتا تھا اور قرآن پڑھتا تھا. خواب میں والدہ آئیں، کہنے لگی بیٹا تو آ کے نا کچھ دیر بیٹھ جایا کر، پھر قرآن پڑھا کر، اس سے پہلے قرآن نہ پڑھا کر. کیوں؟ جب تو آتا ہے قرآن کا نور تجھے گھیر لیتا ہے. بیٹا میں تجھے دیکھ نہیں سکتی، تیرے قرآن پڑھنے سے میری قبر نوری، نورانی، روحانی، اس میں روشنی، اس میں برکت. لیکن میں تجھے دیکھنا بھی چاہتی ہوں. ماں ہوں، ماں کی مامتا بیٹے کو دیکھ کے بھی کلیجہ ٹھنڈا کرتی ہے. یہ زندہ ہوتے ہیں، ان کو موت نہیں آتی. ان ہستیوں نے ہمیں ایک پیغام دیا، ان ہستیوں نے ہمیں ایک زندگی کا سبق دیا کہ کبھی بھی زندگی میں اگر یہ نظام آ جائے تو پھر حلال اور حرام کی پہچان کرنی ہے، پھر حق اور ناحق کی پہچان کرنی ہے. اور حلال اور حرام میں اگر کنبا جا رہا اور معصوم بچے جا رہے، اور پھر یہ نہیں دیکھنا کہ کون جا رہا، پھر دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کی راہیں، سچی راہیں کون ہیں اور کہاں ہیں اور کیسے ہیں. امام حسین کی زندگی میں
اور ان کا جتنا بھی قافلہ تھا ان کی زندگی میں کچھ وظائف بھی ملتے ہیں جو میں لوگوں کو بہت بتاتا ہوں اور اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے اور اس سے بہت نفع ہوتا ہے. ایک عمل دیتا ہوں بہت زندگی میں کام آئے گا ان مبارک گھڑیوں کے حوالے سے. وہ عمل یہ ہے کہ آپ 2 تسبیح سورۃ فاتحہ کی پڑھیں اول آخر 3 دفعہ درود شریف, اور درود سورۃ فاتحہ کی 2 تسبیح پڑھ کے اور اس کا ہدیہ حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں. اور اگر چاہیں تو 2 تسبیح سورۃ اخلاص کی پڑھ لیں, 2 تسبیح سورۃ اخلاص کی, اور اس کا ثواب حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں. اور یہ سورۃ اخلاص کا پڑھا ہوا ہدیہ اللہ کی رحمت سے نوروں میں, برکتوں میں اور اللہ کی رحمتوں میں پہنچتا ہے 100%. اور حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں. اور حضور کے گھرانے میں حضور کی بیویاں, بیٹیاں, داماد, نواسے, نواسیاں, یہ حضور کا گھرانہ ہے. اور اس حضور کے گھرانے میں یہ حسینی قافلہ بھی حضور کا گھرانہ ہے. ان کو ہدیہ کریں حضور کے گھرانے کو, اور جو مراد مانگے اللہ عطا کرتا ہے. اور یہ مسلسل عمل کرتے رہیں. آپ دن کے کسی وقت صبح شام 2 تسبیح سورۃ اخلاص پڑھ لیں, ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 پڑھیں اور اول آخر درود پاک پڑھیں, اور پھر یہ تسبیح آپ ان کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہیں. آپ کا کوئی مسئلہ ہے, آپ کی کوئی مشکل ہے, آپ کی کوئی پریشانی اور ناممکن ہے, اس مسئلے, مشکل اور پریشانی میں یقیناً آپ کے لیے خیر کی, برکتوں کی اور رحمتوں کی اور خوشیاں خوشحالوں کی راہیں کھلیں گی. بے اولاد ہیں, بے گھر ہیں, بے در ہیں, درد مند ہیں, مریض ہیں, کوئی افاقہ نہیں ہو رہا, جادو, جنات, اثرات, بندشیں, ناکامیاں, مشکلات, راستے بند ہیں, کوئی زندگی کی مشکل ہے جہاں آپ کہتے ہیں کہ بس ہم ٹھہر گئے ہیں اور اس کا حل صرف موت ہے, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں, تو آپ بہت زیادہ حیرت انگیز یہ وظیفہ چند دن, چند ہفتے زندگی میں اس کو شامل کریں. میرا تو مشورہ تھا ساری زندگی اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں. آپ گمان نہیں کر سکتے کہ آپ کو اس کا نتیجہ, اس کا رزلٹ کیا ملے گا, اس کی برکتیں آپ کو کیا ملیں گی. میرے پاس اتنے تنگ دست اور پریشان لوگ آئے جو زندگی کی بازیاں ہار چکے تھے اور جو خدا نہ خواستہ خودکشی کا سوچتے تھے اور برے برے خیال آتے تھے. میں نے انہیں کہا کہ 2 تسبیح صبح 2 تسبیح شام پڑھ لو. اگر صبح شام پڑھ لیں تاثیر بڑھ جائے گی. اور ہاں, ایک چیز اور بھی عرض کروں گا اس شہادت حسین کی نسبت سے, قافلہ حسینی کی برکات کی نسبت سے ایک چیز اور بھی عرض کروں گا. اگر یہی سارا دن پڑھتے رہیں یعنی 2 تسبیح صبح شام پڑھ لیں اور سارا دن اس کے علاوہ کھلا پڑھتے رہیں تو اس سے ایک فائدہ اور ہوگا, آپ کی تاثیر زیادہ ہوگی, مسائل جلد حل ہوں گے, مشکلیں دور ہوں گی, پریشانیاں دور ہوں گی, اور آپ کو زندگی میں خیر کے موقع زیادہ ملیں گے, ترقیاں اور کامیابیاں بڑھ چڑھ کے ملیں گی. ان ہستیوں نے اللہ سے مانگنا سکھایا ہے. عاشورہ کا ڈھل جانا, صغرا کا وہ مر جانا, اصغر تیرے سینے میں برچھی کا اتر جانا, یہ کہانیاں سچی ہیں. یہ سبق دے کے انہوں نے اللہ کے ساتھ جڑنا سکھایا ہے, اللہ کے ساتھ جڑنا سکھایا ہے. اور وہ ایک پیغام دے کر گئے ہیں کہ خیال کرنا گردش ایام جو بھی آئے, عروج ہو یا زوال ہو, زندگی کے سفر میں اللہ کو نہیں چھوڑنا اور اس کے راستے نہیں چھوڑنے اور اس کی سچی راہیں نہیں چھوڑنی اور وہ سچی منزل نہیں چھوڑنی. روایات میں آتا ہے کہ جس دن واقعہ کربلا ہوا ہے اس دن 3 گھنٹے دعا مانگی حضرت امام حسین نے. 3 گھنٹے دعا مانگی. کس سے مانگی؟ مانگنا ہے, رونا ہے, گڑ گڑانا ہے. ایک نفل بتاتا ہوں, وہ بہت کمال نفل ہیں. یہ نفل پڑھنے ہیں 9 محرم کی شام کو اور پھر پڑھنے ہیں 10 محرم کی شام کو. 9 محرم کی شام کو مغرب کے بعد رات تک جب آپ کو سہولت ہو, اور 10 محرم کی شام کو مغرب کے بعد رات تک جب آپ کو سہولت ہو. 2 رکعت نماز نفل جس کی پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون 11 دفعہ اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص 11 بار, یہ آپ نے پڑھنا ہے. اور پھر اس کے بعد ایک لفظ پڑھنا ہے, یا شہید ہو, یا شہید ہو. یہ 313 بار پڑھنا ہے اور گڑ گڑا کے پڑھنا ہے. اور اب تک جتنے بھی شہید ہوئے اللہ کی محبت میں, انبیاء جتنے بھی شہید ہوئے, انبیاء شہید ہوئے, اور اہل البیت, اصحاب رسول, اور خاص طور پہ قافلہ حسین, ان کی شہادتوں اور اللہ کے ہاں ان کی مقبولیت, محبوبیت کو سامنے رکھ کے
اور اپنے مسائل کا تصور کرنا ہے۔ یہ نفل ان لوگوں کے لیے ہیں، یہ نفل ان لوگوں کے لیے ہیں جو کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جس کا تعلق خون سے ہے، دل سے ہے، جگر سے ہے، ان 3 چیزوں سے ہے۔ جگر کی بیماریوں میں سارا ہیپیٹائٹس آ جاتا ہے، سارا یرقان آ جاتا ہے، سارا خون کی کمی، خون کا بننا آ جاتا ہے، اور دل کی بیماریوں میں سارے وساوس، ساری ٹینشن، ساری انزائٹی، سارا اسٹریس، سارا ذہنی کھچاؤ، تناؤ، دباؤ، اور ساری نیند کی کمی اور دل گھٹا رہنا، ہر وقت پریشان رہنا، یا پھر دل کی بیماریوں میں ہائی بلڈ پریشر ہے، اور پھر اس کے علاوہ دل کی اور بیماری ہیں کہ اسٹینٹ ڈلنے کی ضرورت ہے، بائی پاس کی ضرورت ہے، فلاں فلاں، یہ ساری دل کی بیماریاں۔ اور خون کی بیماریوں میں جلدی بیماریاں، سکن کی بیماریاں، خون گاڑھا ہے، کولیسٹرول ہے، یوریا ہے، اس میں یورک ایسڈ ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ جسم کی بیماریاں ہی یہی ہیں جتنے میں نے تذکرے کیے ہیں۔ یا شہیدو پڑھیں گے اور ڈوب کے پڑھیں گے 313 دفعہ، سال میں 2 دن ہے سارے۔ اولیاء سے یہ بات ثابت ہے، جو عمل بتاتا ہوں میرے عمل کے ساتھ سند ہوتی ہے، حوالے ہوتے ہیں۔ کوشش ہے، دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے ہر عمل کے ساتھ سند ہو، ثبوت ہوں، حوالے ہوں، بغیر حوالوں کے نہیں۔ تو یہ بڑی بڑی اولیاء ہستیوں سے ثابت ہے، اور صدیوں سے یہ سعادت چلی آ رہی ہے۔ اگر آپ یہ عمل کر لیں تو اس عمل سے بہت حیرت انگیز رزلٹ، نتیجے، خیریں اور برکتیں ملیں گی۔ بس صرف 2 دن کا عمل ہے، اور میرا تو مشورہ ہے اس عمل کو پھیلائیں۔ 2 نفل، پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون، دوسری میں اخلاص، سلام کے بعد اول آخر 3 دفعہ درود شریف، اور 313 دفعہ یا شہید۔ اب میری طرف توجہ سے دیکھیں کہ یا شہید پڑھنا کیسے ہے۔ ہر دانے کے اوپر ڈوب کے پڑھنا ہے، گڑ گڑا کے پڑھنا ہے، یا شہید ہو۔ اور انبیاء کی شہادت، سارے انبیاء کی شہادت، اور میرے حضور کے صحابہ کے غزوات کی شہادتیں، جتنے غزوات ہوئے ان سب کی شہادتیں، اور آل رسول کی شہادتیں، اور اس کے بعد جتنی بھی اولیاء، صلحاء، اور جتنے بھی اللہ کی راہوں میں شہید ہونے والے، ان کی شہادت ہے۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، شہید کے ہاتھ پہ اس کا سر ہوگا اور اس سے خون ٹپک رہا ہوگا، اور اللہ جل شانہ پوچھیں گے میرے بندے تو کیا لایا؟ تو وہ سر کی اوپر جو زبان ہوگی وہ بولے گی کہ اللہ یہ قربانی لایا ہوں، اور تیری راہوں کے اوپر اور تیرے راستوں میں، میری زندگی میں سب سے قیمتی چیز میری جان تھی، میں نے تیری راہوں میں دے دی۔ اللہ فرمائیں گے فرشتوں کیا تم گواہ ہو؟ میں ہاں یا اللہ ہم گواہ ہیں۔ فرمایا تم سچ کہتے ہو، لے جاؤ، اور جنت کے سارے دروازے پکاریں گے آپ ہماری طرف آئیں، آپ ہمارے پاس آئیں، اور فرمایا وہ مہکتے چہکتے جنت میں داخل ہوں گے۔ شہداء کی اللہ کے ہاں بہت قیمت ہے، شہداء کی قیمت ہے۔ تو آپ جب یہ عمل کریں گے، اس عمل کے ساتھ ایک حیرت انگیز برکتیں ان کی مل جائیں گی، سعادتیں مل جائیں گی۔ فرمایا بعض شہداء ایسے ہیں جو قیامت کے دن اکیلے نہیں جائیں گے، وہ ساتھ لے کے جائیں گے۔ حاجی سفارش کرے گا، حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے۔ حافظ قرآن عامل بعامل سفارش کرے گا، آقا کا فرمان ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، اور شہید سفارش کرے گا، اور بھی بہت سے لوگ سفارش کریں گے۔ تو اس عمل کے کرنے والا شہداء کے ساتھ نسبتیں پاتا ہے، اور اس عمل کے کرنے والے کے تعلق شہداء کے ساتھ ہے۔ اس عمل کو ضرور کیجیے گا، اور زندگی کی ترتیب بنا لے 9 اور 10 محرم کو اس عمل کو کبھی نہ بھولیے گا۔ جو شخص یہ چاہے اس کا گھر اور کاروبار میں برکت ہو، وہ محرم الحرام کے ابتدائی 10 دنوں میں روزانہ سورۃ اخلاص 40 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کرے۔ جو شخص یہ چاہے اس کے گھر کاروبار میں برکت ہو تو اسے چاہیے محرم الحرام کے ابتدائی کون سے دن؟ 10 دن، روزانہ کتنی بار؟ 40 بار، اول آخر درود شریف 3 بار، پانی پر دم کر کے خود بھی پیے، اہل خانہ کو پلائے، دکان مکان کی دیواروں پہ تھوڑا سا پانی چھڑک دے، اللہ گھر میں، مکان میں، دکان میں، کاروبار میں نہایت خیر و برکت عطا فرمائیں گے۔ اور کمال سنیں، اگر کسی کو شدید قسم کی حاجت ہو، اسے چاہیے کہ سورۃ اخلاص کو 21 روز تک 300 مرتبہ روزانہ پڑھے، اور پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو پیش کرے، اپنے مقصد کے حصول کے لیے عجز و انکساری کے ساتھ رو کر دعا کرے تو اللہ اس کے مسئلے حل کریں گے۔ اگلا کمال، جو شخص سونے سے قبل سورۃ اخلاص کو 7 مرتبہ پڑھنا اپنا معمول بنائے گا، ایک خاتمہ بالخیر ہوگا، دوسرا حساب و کتاب میں کامیاب ہوگا، اور تیسرا جنت میں داخل ہوگا۔